ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آج اقبال کا شعر جو ہے اس کی عملی تفسیر پیارا پاکستان بن چکا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اور آج ناظرین پاکستانی فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم نے وہ کر دکھایا ہے کہ جو پاسبل ہی نہیں تھا۔ ناظرین آج عرب کے اندر، ایران کے اندر، پوری دنیا کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کچھ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے عروج اور ترقی کا وہ دور شروع ہو گیا جس کے لیے جو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اس کی عملی تفسیر بن رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شعر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو آج ناظرین پوری مسلم امہ کو لیڈ کرتا ہوا یہ پاکستان کوئی عام پاکستانی نہیں ہے، بلکہ ناظرین یہ پاکستان کی فوج، بلکہ امت مسلمہ کی سب سے طاقتور فوج کے سپہ سالار پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ ناظرین پچھلے 24 گھنٹوں میں اگر آپ چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے اور پاکستانی جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر وہ ایران کے دورے پہ پہنچے۔ ناظرین ایران اس وقت وہ ملک ہے کہ جس میں جانے کے لیے بڑا جگر گردہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جن کو ہٹ لسٹ پہ امریکہ اور اسرائیل نے رکھا ہوا ہے اور کسی وقت بھی وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے تھنڈر طیارے اور اس کے بعد پاکستان کے جدید ترین J-10C جنگی طیارے وہ پاکستان آرمی چیف کے طیارے کو، اور اس کے بعد جو پاکستانی اویس طیارے ہیں وہ فضائی حدود کی نگرانی، سعودی عرب سے نگرانی ہو رہی ہے، اور پاکستانی آرمی چیف جا کے ایرانی قیادت سے مل رہے ہیں، اعلانیہ طور پہ مل رہے ہیں اور واضح طور پہ میسج دے رہے ہیں کہ یاد رکھو پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی آرمی چیف کی موجودگی میں اگر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے پیش آئے گا۔ اور پھر ناظرین پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت پاکستان نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے وہ امت مسلمہ کو ایک کرنے کی، یعنی تبھی آپ امت مسلمہ کے لیڈر بن سکتے ہیں جب آپ میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ آپ سب کے جو رنجشیں ہیں، تمام کے گریونسز ہیں، ان کو ختم کروا کے ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں۔ ناظرین پچھلے چند دنوں کے دوران تیسری مرتبہ بڑا سٹرونگ رابطہ جو ہوا ہے وہ ایران اور سعودی عرب کا ہوا ہے، جس میں سعودی عرب نے واضح طور پہ کہا ہم ایران کے خلاف نہ کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے، نہ ایران کے اوپر حملے میں حصہ دار بنیں گے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کے لیے ہر طرح سے جو بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین جو اہم ترین مسئلہ آپ کو پتا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ عرب امارات کا ہوا۔ ناظرین عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں ابو ظبی کے شہزادہ خالد بن محمد بن زید جو ہیں، یہ آپ کو ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ گئے ہیں چائنا، اور چائنا میں جا کے جو بات چیت ہوئی اس میں چائنا نے واضح طور پہ میسج بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات UAE کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران جو ہے اس کے تعلقات کی قیمت کے تو ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھیں، یعنی کہ وہاں پہ جا کے اس طرح کی کوئی بات کی گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ UAE جو ہے اس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر کوئی تعلقات میں زیادہ یا بہت زیادہ بہتری جو ہے وہ نہیں آئی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، کیونکہ ان کے سعودی عرب کے ساتھ کلیشز ہیں۔ اب جب سعودی عرب اور ایران کی جفیاں پاکستان ڈلوا سکتا ہے، جب پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کو اتنے عرصے کے بعد یعنی کہ 70 سالوں کے بعد ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر بٹھا سکتا ہے، تو پھر پاسبل کیوں نہیں ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی رنجشیں ختم کی جائیں۔ تو اب ناظرین اہم ترین رابطہ جو عرب امارات کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اس کا ہوا ہے ایران کی قیادت سے، اور ایران سے انہوں نے رابطہ کر کے انہوں نے کہا جی کہ جو معاملات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں، جو بھی کنفلکٹس بنے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین عرب امارات اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹ ہے ابو موسیٰ اور اس کے بعد جو لوور اینڈ گریٹر تنب کے حوالے سے جو دو جزیرے ہیں اس حوالے سے، تو وہ بھی اب ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو ڈی ایسکیلیشن کے حوالے سے کام کیا جائے،
خطے کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ پاکستان آرمی چیف کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے، اس میں بھی ایران کی قیادت کو یقین بھی دلایا گیا، اور اب جو امریکہ ہے اس کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے ایک واضح طور پہ پیغام دیا ہے، ان کی جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کے معاملات ہیں اس میں توسیع کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، بلکہ اس سے پہلے ہی جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ہنگامی دورے سعودی عرب، اس کے بعد جو ہے وہ عرب امارات ہے، پھر قطر ہے، پھر جو اس وقت وہاں پہ موجود آپ یہ دیکھ لیں ترکی ہے، تو ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی ملاقاتیں امت مسلمہ کو نہ صرف متحد کرنے کے لیے بلکہ ان کا پارا جو ہائی ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عرب امارات کی جانب سے رابطہ جو ہوا ہے ایران کے ساتھ وہ بہت غیر معمولی ہے، اور ایسے حالات کے اندر کہ جب عرب امارات امریکہ کو یہ کہہ چکا ہے جی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، طاقت کا استعمال کریں گے، تو یہ جو اس وقت عرب امارات کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں جی اس کے بعد میری خیر نہیں ہے، اب ان معاملات کو بھی پاکستان کول کروانے کے لیے رابطے کر رہا ہے، اور دونوں طرف سے ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں چاہتے، بلکہ خطے کے اندر ہم اپنے ہمسایہ اور دوست ممالک اور مسلم برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس جنگ کے دوران بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، پاکستان کے کردار کو اس وقت پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اس وقت ایران کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب شیعہ اور سنی فسادات جو ہیں وہ ایران کے کنفلکٹ کے حوالے سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو تب ایرانی عوام جو ہیں وہ پاکستانی پرچم اٹھا کے سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو فرقہ پرست مولوی ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جب حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، محمد باقر کالیباف جو کہ ان کے سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے، کیونکہ جتنی یا اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پہ جو پاکستان نے ہماری مدد کی ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین کہ جو پاکستان نے خاموشی کے ساتھ کی، اور آج پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ قسم کی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اپنے موت آپ مر گئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو اس پورے معاملے کے اندر یہ چیزیں چھیڑنے کی کوشش کر رہے تھے جی کہ یہ دیکھیں وہ بھی فرقہ پرست لوگ تھے، لو جی مکہ اور مدینہ کے اوپر اٹیک ہو گیا، ایران نے حملے کر دیے، حالانکہ ایران نے حملے کیے ہیں اور وہ جو ان فوجی اڈوں کے اوپر کیے ہیں جن فوجی اڈوں پہ امریکی فوجی تعینات تھے، امریکن کے فورسز کے حوالے تھے، اور اب خود سعودی عرب جو ہے وہ کہہ رہے کہ معاملات ہوئے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہترین حکمت عملی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ کروایا گیا اس میں بھی یہی تھا کہ جی جنگ جب ان کے ساتھ شروع ہونی ہے تو ایران کے خلاف پاکستان کو لایا جائے، اور ایران جو ہے وہ پاکستان ایران کے اوپر حملہ کرے جی کہ ہمارا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان نے خود کو بھی بچا کے رکھا، عرب ملکوں کو بھی بچا کے رکھا۔ اسی طرح سے پلاننگ یہ تھی کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، یہ تمام مسلم ممالک آپس میں لڑنا شروع ہو جائے۔ اس کوشش کو پاکستان نے اتنی بہترین سفارتکاری اور اتنی حکمت عملی سے حل کیا ہے کہ آج ناظرین پوری دنیا پاکستان کو سیلوٹ پیش کر رہی ہے، اور پوری دنیا کیا اس وقت امت مسلمہ اپنے آپ کو، قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امت مسلمہ کا بڑا بھائی ہے۔ تو آنے والے دن ناظرین پاکستان کے وہ عروج اور ترقی کے دور ہیں الحمدللہ کہ جس کے بارے میں ہم جو ہے وہ سنا کرتے تھے بزرگوں سے، لیکن آج پاکستان اسی حقیقت کی عملی تصویر بن کے کھڑا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔